یہ وہ عظیم داستان ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار بیان فرمائی تاکہ انسان اس سے سبق حاصل کرے، ظلم کا انجام سمجھے اور ایمان کی طاقت کو پہچانے۔ ابتدائی پس منظر فرعون کی بادشاہت اور ظلم۔ مصر پر ایک طاقتور بادشاہ حکمرانی کرتا تھا جس کا نام فرعون تھا۔ وہ خود خدا سمجھتا تھا، لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کا ظلم حد سے بڑھ گیا تھا، بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، مردوں کو قتل کرتا، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا کہ قوم کمزور رہے۔ اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش آور معجز آن ہے حفاظت۔ فرعون نے خواب دیکھا ہے بنی اسرائیل میں کھلا پیدا ہوگا جو اس کی حکم کا خاتم کرے گا۔ اس نے حکم دیا کہ تمام بعد نوزائیدہ ہلکوں کو قتل کر دو۔ اس وقت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں الہام فرمایا، اس بچے کو دودھ پلاؤ، جب خوف ہو اسے دریا میں ڈال دینا، ہم اسے تمہاری طرف واپس لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ ماں نے صندوق بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر دریا میں چھوڑ دیا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے بچے کو دیکھا تو محبت آ گئی اور کہا، یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ یوں اللہ نے موسیٰ کو اس کے دشمن کے گھر ہی میں محفوظ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جوانی اور حادثہ۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو ایک دن شہر میں دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک بنی اسرائیل کا اور دوسرا قبطی فرعون کی قوم کا۔ بنی اسرائیلی نے موسیٰ سے مدد مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو بس ایک گھونسا مارا اور وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً گھبرا گئے، یہ شیطان کا کام تھا، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اگلے دن فرعون کے آدمی انہیں قتل کرنے کی سازش کرنے لگے۔ ایک شخص نے آ کر خبردار کیا، موسیٰ فرعونی تمہیں قتل کرنے جا رہے ہیں، فوراً مصر سے نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین کی طرف چل پڑے۔ مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات۔ مدین پہنچ کر موسیٰ نے ایک کنویں پر 2 لڑکیوں کو دیکھا، انہوں نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ وہ دونوں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے والد نے گھر بلایا، ان کی ایمانداریاں اور طاقت دیکھی اور اپنے بیٹی کا نکاح سے کر دیا۔ موسیٰ کئی سال مدین میں رہے۔ نبوت کا آغاز وادی طور میں اللہ سے ہم کلامی۔ کئی سال بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ واپس مصر کی طرف جا رہے تھے۔ اندھیری رات میں انہوں نے ایک پہاڑ پر روشنی دیکھی، وہ طور سینا تھا۔ وہ آگ لینے گئے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں آواز دی، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں منتخب کیا، اب سنو جو حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 معجزے عطا فرمائے۔ عصا معجزہ لاٹھی پھینکی، وہ اژدھے بن گئی۔ دو یدی بیضا ہاتھ بغل میں ڈالا، نکالا تو روشن چمکتا ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا، جاؤ فرعون کے پاس، وہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں جانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب میرے سینے کو کشادہ کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، میرے بھائی ہارون کو میرا ساتھی بنا دے۔ اللہ نے قبول فرمایا۔ دونوں نبی فرعون کے شاہی محل میں پہنچے اور نرم مگر مضبوط لہجے میں کہا، ہم رب العالمین کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ فرعون غصے میں بولا، تم تو وہی ہو جسے ہم نے بچپن میں پالا تھا اور تم نے ایک آدمی کو مارا بھی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے وہ غلطی نادانی میں کی اور پھر پروردگار نے مجھے ہدایت دی۔ فرعون نے اپنی خدا ہونے کی جھوٹی دلیلیں دیں۔ موسیٰ نے معجزات دکھائے، لاٹھی اژدھا بنی، ہاتھ چمکا۔ فرعون چیخ اٹھا، یہ جادوگر ہے، اور فوراً ملک کے بہترین جادوگروں کو بلا لیا۔ جادوگروں کا مقابلہ اور ایمان لانا لاکھوں لوگوں کے سامنے مقابلہ ہوا۔ جادوگروں نے اپنے رسے اور لاٹھیاں پھینکیں، وہ سانپوں کی طرح ہلنے لگیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، وہ سب کو نگل گیا۔
जादूगर फौरन सजदे में गिर गए और बोले, हम ईमान लाए रब मूसा व हारून पर। फरऊन बगड़ गया और उनकी हाथ पांव काटने, सूली देने की धमकी दी, मगर वो डिट गए, तो जो चाहे कर ले, हम अल्लाह की तरफ लौटने वाले हैं। बनी इसराइल पर निशानियां और अजाब। फरऊन के इनकार के बाद अल्लाह ने मस्र पर मुख्तलिफ अजाब भेजे। ईल, तूफान, टी, दिल, जूं और खून, मैंडिक, कहत और खुश्क साली। हर बार फरऊन कहता, मूसा अपने रब से दुआ करो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन अजाब हटते ही फिर झूठ बोलता। बनी इसराइल को मस्र से निकलने का हुक्म। आखिरकार अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, बनी इसराइल को लेकर रातों रात मस्र से निकल जाओ। फरऊन को खबर लगी, वो अपनी पूरी फौज के साथ पीछे दौड़ा। समंदर के किनारे पहुंचकर बनी इसराइल घबरा गए। मूसा, अब तो हम पकड़े जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने मजबूती से कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। अल्लाह ने हुक्म दिया, आसा समंदर पर मारो। समंदर फट गया, रास्ते बन गए, पहाड़ों जैसे पानी के हिसार दोनों तरफ खड़े हो गए। बनी इसराइल गुजर गए। फरऊन का अबरतनाक इंजाम। फरऊन अपनी फौज समेत पीछे आया। जैसे ही वो समंदर के बीच पहुंचे, पानी वापस आ गया। डूबते वक्त फरऊन ने कहा, मैं ईमान लाता हूं कि मूसा के रब के सिवा कोई खुदा नहीं। लेकिन जवाब मिला, अब ईमान लाते हो जबकि पहले नाफरमानी करते रहे। आज हम तुम्हारी लाश को बचा लेंगे ताकि तुम बाद वालों के लिए निशानी बनो। फरऊन समंदर में डूबकर हलाक हो गया और इसकी लाश आज भी इबरत बनकर मौजूद है। इख्तिताम। इस कस्से का सबक अल्लाह का पैगाम वाज़ेह है, जुल्म जितना भी ताकतवर हो, अंजाम रसवाई है। ईमान और सच्चाई हमेशा गालिब आती है। अल्लाह अपने बंदों की हिफाजत हैरत अंगेज तरीके से फरमाता है। नबी की दावत को झुटलाने वालों का अंजाम हमेशा इबरतनाक होता है।